بی جے پی جو اس ملک کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، اس کو نہیں مانتی ہے. اس کو درکنار کر کے بی جے پی اپنے ایجنڈے سے پورے ملک کو چلا رہی ہے. تو اس میں بی جے پی ان کے ساتھ کیا بحث کروں جنہوں نے پورے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر کے بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے پہ پورے ملک کو چلا رہی ہے. وہ کیا جانتے ہیں 370 کیا ہے؟ وہ کیا جانتے ہیں کہ 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک برج تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا، اور یہاں کے لوگوں کو جو ملک کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے تھے ان کو درکنار کر دیا. تو اور کیا کہہ سکتے ہیں حمید شاہ صاحب سے؟ میم G20 کو لے کر تیاریاں مکمل ہے. کچھ دنوں کے بعد اب G20 سمیلن ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں، اسکولوں کی بھی ابھی سے چھٹیاں کر دی. اسکول ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، تو یہاں پہ یہ مناسب نہیں ہے. حالانکہ انڈیا نے کل جواب بھی دیا ہے کہ ایسی سمیلن ہم کسی بھی پارٹ آف کنٹری میں کر سکتے ہیں، ود ان کنٹری. نہیں، وہ تو کسی بھی پارٹ میں کر سکتے ہیں، مگر کہیں جہاں جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو یہاں پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، جو یہاں پر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، جو یہاں پر روز این آئی اے اور دوسری ایجنسیز، ایس آئی اے، ایس یو آئی، پتہ نہیں کیا کیا ایجنسیز ہیں، ان کے چھاپے ڈالے جا رہے ہیں. جس طرح اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے 10 دن کے لیے، جس طرح دکانداروں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی دکانیں کھلی رکھیں گے. ایوری از بینگ تھریٹنڈ. تو ایسے میں آپ G20 میں جموں کشمیر کو ایک ٹرافی کی طرح پیش کرنا چاہتے ہو. دیکھو جی، جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ بھی لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ جموں کشمیر میں کیا ٹھیک ہے. دا کشمیر فائلز کے بعد ایک اور کنٹروورشل مووی ہے دا کیرلا سٹوری. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ اس میں کوئی اسلامو فوبیا کا کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بدقسمتی سے بی جے پی جماعت ہی نہیں بلکہ بی جے پی کی سرکار ایسی فلموں کو پروموٹ کرتی ہے جو سوسائٹی میں نفرت پھیلاتے ہیں، جس کا ہم نے نتیجہ پرسوں جموں میڈیکل کالج میں دیکھا، جہاں لڑکے لہو لہان کر دیے گئے، خون سے وہ لت پت تھے، زخمی ہو گئے. اور مسئلہ یہی تھا کہ جو کیرلا سٹوری کی فلم کی بات اس کے اوپر بحث ہوئی تھی. تو یہ جماعتی نفرت پھیلا رہی ہے، جماعتی چاہتی ہے لوگوں کو لڑانا. اور اس کے بارے میں پہلے کشمیر فائلز اور اب یہ کیرلا لو سٹوری جو بھی کچھ ہے، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کرناٹکا کے لوگوں نے اس میں عقل مندی دکھائی، تو پورے ملک کو اس میں عقل مندی دکھانے کی ضرورت ہے. میم، پولیٹیکل پارٹیز اب آہستہ آہستہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کیوں چناؤ نہیں کر رہا ہے. کیا پی ڈی پی بھی سپریم کورٹ پہنچے گی ای سی آئی کو اس ہدایت کے لیے؟ اگر پی ڈی پی کے پاس ریسورسز ہوں تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے نوجوان جموں کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے باہر پچھلے 4-5 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان کا کیس تو لڑنے کی بات دور کی ہے، ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، جو دن رات روتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، جن کے کیسز میں جو ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی، اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے گواہ نہیں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا پروسیس جو چل رہا ہے وہی سزا بن چکا ہے، اور 4-5 سال سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس وسائل ہو تو ہم سپریم کورٹ میں جا کے ان کا کیس لڑیں گے. الیکشن تو بعد کی بات ہے. جو یہاں کے لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں، ایکسپریشن، اپنی بات کہنے کا، اپنی مرضی سے دکان کھولنے کا، بند کرنے کا، اپنی مرضی سے سڑک پہ چلنے کا، کہاں پر چلے کہاں نہیں چلے، تو جب آپ کے بیسک رائٹس ہی ختم ہو گئے، الیکشن تو بہت دور کی بات ہے. فائرز کا ماننا ہے کہ 32 سال کے بعد مولوی فاروق کے قاتلوں کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے، اور مولوی فاروق صاحب کو جو ہے، عمر فاروق صاحب کو پچھلے 5 سال سے ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے. کشمیری پنڈتس کہتے ہیں کہ 90 میں ہمارے کچھ لوگوں کی موت کے واقع ہوئے، اس میں بھی ایسی کیسز کو نہیں. دیکھیے، اگر کوئی ملوث ہے، اگر مولوی فاروق صاحب کے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کو پکڑیں، یا جنہوں نے ہمارے کشمیری جو پنڈت بھائی ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو پکڑیں، اس کے تو خلاف کوئی نہیں ہے. مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کشمیری پنڈت یہاں 30 سال سے رہ رہے تھے، جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا تھا، آج وہ جموں کیوں بھاگ گئے ہیں؟ یہ کون سے حالات ہیں؟ اگر عمر فاروق صاحب جن کے والد کو شہید کیا گیا ہے تو وہ ہاؤس اریسٹ میں ہیں، ان کے پیچھے ایجنسیز کیوں لگی ہوئی ہیں؟
महबूबा जी, जब आपकी गवर्नमेंट थी करीबन 11,000 बच्चों को आपने प्ले से रिमूव किया गया, तो आज की गवर्नमेंट जो है उन बच्चों को वापस प्ले स्टेशन ला रही है और यही कह रही है कि जब तक G20 खत्म हो जाए आपको सुबह शाम नहीं, वो तो मैंने प्ले आपको- स्टेशन में ही रहना वो तो पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी आपको कहा है कि पहले भी पकड़ के लेते थे, अब G20 की वजह से और भी ज्यादा पकड़ दकड़ क्या हो गई उनके है। लिए थ्रेट है ये, जिस तरह से उनको बंद किया जा रहा है? नहीं, एक पैरानोया है, एक डर है, एक खौफ है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये तो जबानी तो ये कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, मगर इनके दिल में चोर है। इनको पता है जो इन्होंने 2019 को किया बहुत बड़ी गलती की है, और उसकी जो ये है सजा यहाँ के लोगों को दिन ब दिन देते जा रहे हैं।